بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم ومسح الاذنین، وضو کی سنتوں میں سے دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی ہے۔ تو اب اس میں سوال وارد ہوتا ہے کہ کیا کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لیا جائے گا یا سر کے باقی ماندہ پانی سے ہی مسح کر لیا جائے گا؟ اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ ایک یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کانوں کا مسح سر کے پانی سے کرنا مسنون ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کانوں کا مسح سر کے پانی سے کرنا مسنون ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مائع جدید سے مسح کرنا مسنون ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث شریف ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا مسح کرنے کے لیے اس پانی کے علاوہ پانی لیا جو سر کا مسح کرنے کے لیے لیا تھا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کانوں کا مسح کرنے کے لیے مائع جدید مسنون ہے۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف اس صورت پر محمول ہے جب کہ ہاتھوں کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہو، سر کا مسح کرنے کے بعد ہاتھوں پر تری بالکل باقی نہ رہی ہو۔ ایسی صورت میں تو ہمارے نزدیک بھی مائع جدید لینا مشروع اور مسنون ہے۔ اب حنفیہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث شریف جس کو ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ: الا اخبرکم بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرہ وفیہ ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی لے کر اس سے اپنے سر اور دونوں کانوں کا مسح کیا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کانوں کا مسح کرنے کے لیے مائع جدید کی ضرورت نہیں ہے۔ وتخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ داڑھی کے خلال کا حکم اور اقوال ائمہ، تو داڑھی کے خلال کرنے کے بارے میں تین مذاہب ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ سعید بن جبیر اور عبد الحکیم مالکی کے نزدیک واجب ہے۔ نمبر دو یہ کہ طرفین کے نزدیک، طرفین سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، طرفین کے نزدیک مستحب ہے۔ نمبر تین امام شافعی اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ احناف کی یہاں فتاوی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ تو وجوب کے قائلین کی دلیل کیا ہے؟ کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یعنی سعید بن جبیر اور عبد الحکیم مالکی کے نزدیک واجب ہے، تو ان کی دلیل کیا ہے؟ عن عثمان ابن عفان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، اس حدیث شریف میں کانا استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تخلیل الحیہ واجب ہے۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک لفظ کانا مداومت یا استمرار پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ احیاناً وقوع پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ فرمایا: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، حالانکہ وہ فعل آپ سے صرف چند مرتبہ ثابت ہوا تھا۔ اچھا، اب طرفین کی دلیل کیا ہے؟ طرفین سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں۔ تو طرفین کی دلیل یہ ہے کہ داڑھی کے خلال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث شریف میں آپ کے اتفاقی فعل کو نقل کر دیا گیا ہے، لہٰذا خلال کرنا سنت نہ ہوگا بلکہ مستحب ہوگا۔ تو جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ کہذا امرنی ربی کے ہوتے ہوئے صریح مواظبت کی نقل کی حاجت ہی نہیں رہتی، کیونکہ یہ لفظ خود ہی اس جانب اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن ما فی ابی داؤد من قولی بہذا امرنی ربی لم یثبت ضعفہ وہو مغن عن نقل صریح المواظبت لأن امرہ تعالی حامل علیہا فتیرجح قول ابی یوسف،
یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل علامہ بدر الدین عینی نے 17 صحابہ کی روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تو یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ بدر الدین عینی نے 17 صحابہ کی روایت کو نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال پر مواظبت فرمائی۔ اب دوسری دلیل ان کی کیا ہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی؟ یعنی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ جب میں وضو کروں تو اپنی داڑھی کا خلال کر لیا کروں۔ تو امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، اور احناف کی یہاں فتاوی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔